جس طرح سے اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے، اسی طرح سے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے بنایا ہے۔ فرشتے یہ کب پیدا کیے گئے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کب سے ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے فرشتے موجود ہیں۔ ایک اور چیز آپ جانیں فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق ہے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کی طرح، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، صرف اور صرف وہی کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں یہ بات بھی جان لیں کہ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین نے ایک الگ طریقے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ان کو اڑنے کی بھی صلاحیت دی ہے، یہ اڑتے ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے ان کو وقت نہیں لگتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی جب آ کر کے سوال کرتا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ معاملہ ہے، میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، اس کا سوال ختم ہونے سے پہلے ہی آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام اس سوال کا جواب لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ کم سے کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں، کہ انسان کا سوال نہیں ختم ہوتا تھا اس سے پہلے حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پہنچ جاتے تھے اس سوال کا جواب لے کر کے۔ اسی طرح سے ان کو اللہ رب العالمین نے ایک صلاحیت اور دی ہے فرشتوں کو کہ یہ اپنی شکلیں چینج کر سکتے ہیں، یہ انسان بھی بن سکتے ہیں، ان کے پاس اللہ نے یہ قدرت اور یہ صلاحیت دی ہے، یہ کوئی اور چیز بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام مختلف طریقوں سے وحی لے کر کے آتے تھے، کبھی اپنے اصلی شکل میں جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس شکل میں وہ آتے تھے، کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی اور طریقے سے وحی لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں فرشتوں کے بارے میں۔ ایک آخری چیز آپ کو بتاؤں فرشتوں کے بارے میں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں کہ فرشتے یہ اللہ کی ان مخلوقات میں سے ایک ہیں جن کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ ہم نے سنا ہوگا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اگر ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پر بھی انسان ایمان نہیں لائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرے نمبر پر اس کے رسولوں پر ایمان لانا، چوتھے نمبر پر قیامت کے دن پر ایمان لانا، پانچویں نمبر پر اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس پر ایمان لانا، اور چھٹے نمبر پر تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا ان 6 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔